اسلام کی بنیادی تعلیمات، خطبات مکمل۔ ادھیائے 3، نماز و روزہ کی حقیقت، عبادت۔ مسلمان بھائیوں، پچھلے خطبے میں نے آپ کو دین اور شریعت کا مطلب سمجھایا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور لفظ کی تشریح کروں گا جسے مسلمان عام طور پر بولتے ہیں، مگر بہت کم آدمی اس کا صحیح مطلب جانتے ہیں۔ یہ عبادت کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں بیان کیا ہے، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری عبادت بندگی کریں۔ قرآن سورہ 51 ذاریات آیت 56۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جاننا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے صحیح معنی سے ناواقف ہوں گے تو مانو اس مقصد ہی کو پورا نہ کر سکیں گے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ناکام ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اگر مریض کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہوا۔ کسان اگر فصل پیدا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ کھیتی میں ناکام ہوا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پورا نہ کر سکے تو کہنا چاہیے کہ آپ کی ساری زندگی ناکام ہو گئی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پورے دھیان سے عبادت کا مطلب سنیں اور سمجھیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں، کیونکہ اسی پر آپ کی زندگی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا دار و مدار ہے۔ عبادت کا مطلب، عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو، اگر وہ اس کی خدمت میں بندہ بن کر رہے اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح مالک کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ بندگی اور عبادت ہے۔ اس کے خلاف جو شخص کسی کا بندہ ہو اور مالک سے تنخواہ بھی پوری وصول کرتا ہو مگر مالک کے سامنے بندوں کی طرح کام نہ کرے تو اسے نافرمانی اور سرکشی کہا جاتا ہے، بلکہ زیادہ صحیح لفظوں میں اسے نمک حرامی کہتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ مالک کے مقابلے میں بندوں کا ایسا طریقہ اختیار کرنے کی صورت کیا ہے۔ بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ مالک ہی کو مالک سمجھے اور یہ خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے روزی دیتا ہے، جو میری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، اسی کی وفاداری مجھ پر فرض ہے۔ اس کے سوا اور کوئی اس کا حق نہیں رکھتا کہ میں اس کی وفاداری کروں۔ بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت مالک کا کہا مانے، اس کے حکموں کو پورا کرے، کبھی اس کی خدمت میں منہ نہ موڑے اور مالک کی مرضی کے خلاف نہ خود اپنے دل سے کوئی بات کرے نہ کسی دوسرے شخص کی بات مانے۔ غلام ہر وقت ہر حال میں غلام ہے، اسے یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ مالک کی فلاں بات مانوں گا اور فلاں بات نہیں مانوں گا، یا اتنی دیر کے لیے میں مالک و آقا کا غلام ہوں اور باقی وقت میں اس کی غلامی سے آزاد ہوں۔ بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ مالک کا ادب اور اس کی عزت کرے۔ جو طریقہ ادب اور عزت کرنے کا مالک نے طے کیا ہو اس کی پیروی کرے۔ جو وقت سلامی کے لیے حاضر ہونے کا مالک نے طے کیا ہو اس وقت ضرور حاضر ہو اور اس بات کا ثبوت دے کہ میں اس کی وفاداری اور اطاعت میں ثابت قدم ہوں۔ بس یہی 3 چیزیں ہیں جن سے مل کر عبادت بنتی ہے۔ ایک مالک کی وفاداری، دوسری مالک کی اطاعت فرمانبرداری اور تیسری اس کا ادب اور اس کی تعظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری عبادت بندگی کریں۔ قرآن سورہ 51 ذاریات آیت 56۔ تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اللہ ہی کے وفادار ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کے وفادار نہ ہو، صرف اللہ کے حکموں کی اطاعت کرے، اس کے خلاف کسی اور کا حکم نہ مانے اور صرف اس کے آگے ادب اور تعظیم سے سر جھکائیں، کسی دوسرے کے آگے سر نہ جھکائیں۔ انہی تینوں چیزوں کو اللہ نے عبادت کے جامع ویاپک لفظ میں بیان کیا ہے۔ یہی مطلب ان تمام آیتوں کا ہے جن میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی علیہ السلام خدا کی طرف سے آئے ہیں ان سب کی تعلیم کا سارا نچوڑ یہی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قرآن سورہ 12 یوسف آیت 40۔ یعنی صرف ایک بادشاہ ہے جس کا تمہیں وفادار ہونا چاہیے اور وہ بادشاہ اللہ ہے۔ صرف ایک قانون ہے جس کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے اور وہ قانون اللہ کا قانون ہے، اور صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی تمہیں پوجا اور بندگی کرنی چاہیے اور وہ ہستی اللہ کی ہے۔ عبادت کے غلط مفہوم کے نتیجے۔
इबादत का यह मतलब अपने दिमाग में रखिए और फिर जरा मेरे सवालों का जवाब देते जाइए। आप उस नौकर के बारे में क्या कहेंगे जो मालिक की तय की हुई ड्यूटी पर जाने के बजाय हर वक्त बस उसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहे और लाखों बार उसका नाम जपता चला जाए? मालिक उससे कहता है कि जाकर फला फला लोगों के हक अदा कर, मगर वह जाता नहीं, बल्कि वहीं खड़े खड़े मालिक को झुक झुक कर 10 सलाम करता है और फिर हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। मालिक उसे हुक्म देता है कि जा फला फला खराबियों को मिटा दे, मगर वह 1 इंच वहाँ से नहीं हटता और सजदे पर सजदे किए चला जाता है। मालिक हुक्म देता है कि चोर का हाथ काट दे। यह हुक्म सुनकर बस वहीं खड़े खड़े बहुत सुरीली आवाज से चोर का हाथ काट दे, चोर का हाथ काट दे 20 बार पढ़ता रहता है, मगर एक बार भी ऐसी हुकूमत कायम करने की कोशिश नहीं करता जिसमें चोर का हाथ काटा जा सके। क्या आप कह सकते हैं कि यह आदमी वाकई मालिक की बंदगी कर रहा है? अगर आपका कोई नौकर यह तरीका अपनाए तो मैं जानता हूँ कि आप उसे क्या कहेंगे, मगर हैरत है आप पर कि खुदा का जो नौकर ऐसा करता है आप उसे बड़ा इबादत गुजार कहते हैं। यह जालिम सुबह से शाम तक खुदा जाने कितनी बार कुरान में खुदा के हुक्मों को पढ़ता है, मगर उन हुक्मों को पूरा करने के लिए अपनी जगह से हिलता तक नहीं, बल्कि नफल पर नफल पढ़े जाता है, 1000 दाना तस्बीह पर खुदा का नाम जपता है और सुरीली आवाज में कुरान की तिलावत करता रहता है। आप उसकी यह हरकत देखते हैं और कहते हैं कि कैसा जाहिद आबिद बंदा है। यह गलत फहमी सिर्फ इसलिए है कि आप इबादत का सही मतलब नहीं जानते। एक और नौकर है जो रात दिन ड्यूटी तो दूसरों की अंजाम देता है, हुक्म दूसरों का सुनता और मानता है, दूसरों के कानून पर चलता है और अपने असली मालिक के फरमान की हर वक्त खिलाफ वर्जी किया करता है, मगर सलामी के वक्त मालिक के सामने हाजिर हो जाता है और जबान से मालिक का नाम जपता रहता है। अगर आप में से किसी शख्स का नौकर यह तरीका अपनाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसकी सलामी को उसके मुंह पर न मार देंगे? जब वह जबान से आपको आका और मालिक कहेगा तो क्या आप फौरन यह जवाब न देंगे, तू परले दर्जे का झूठा और बेईमान है, तनख्वाह मुझसे लेता है और नौकरी दूसरों की करता है, जबान से मुझे मालिक कहता है और हकीकत में मेरे सिवा दूसरों की खिदमत करता फिरता है? यह तो एक मामूली अकल की बात है जिससे आप में का हर शख्स समझ सकता है, मगर कैसी हैरत की बात है कि जो लोग रात दिन खुदा के कानून को तोड़ते हैं, काफिरों और मुशरिकों के कहने पर चलते हैं और अपनी जिंदगी के मामलों में खुदा के हुक्म की कोई परवाह नहीं करते, उनकी नमाज और रोजे, तस्बीह और तिलावत कुरान व हज और ज़कात को आप खुदा की इबादत समझते हैं। यह गलत फहमी भी इसी वजह से है कि आप इबादत के असल मतलब को नहीं जानते हैं। एक और नौकर की मिसाल लीजिए। मालिक ने अपने नौकरों के लिए जो वर्दी तय की है, नौकर ठीक उसी नाप तौल के साथ उस वर्दी को पहनता है, बड़े अदब और ताजीम के साथ मालिक की खिदमत में हाजिर होता है, हर हुक्म को सुनकर इस तरह झुककर सिर आंखों पर कहता है कि मानो उससे बढ़कर हुक्म मानने वाला नौकर कोई नहीं, सलामी के वक्त सबसे आगे जाकर खड़ा होता है और मालिक का नाम जपने में तमाम नौकरों से बाजी ले जाता है, मगर दूसरी तरफ वही नौकर मालिक के दुश्मनों और बागियों की खिदमत बजा लाता है, मालिक के खिलाफ उनकी साजिशों में हिस्सा लेता है और मालिक के नाम को दुनिया से मिटाने में जो कोशिश भी वे करते हैं उनमें यह कमबख्त उनका साथ देता है। रात के अंधेरे में तो मालिक के घर में सेंध लगाता है और सुबह बड़े वफादार नौकरों की तरह हाथ बांधकर मालिक की खिदमत में हाजिर हो जाता है। ऐसे नौकर के बारे में आप क्या कहेंगे? यही ना कि वह मुनाफिक है, बागी है, नमक हराम है। मगर खुदा के जो नौकर ऐसे हैं उनको आप क्या कहा करते हैं? किसी को पीर साहब और किसी को हजरत मौलाना और किसी को दीनदार, मुत्तकी और इबादत गुजार। यह सिर्फ इसलिए कि आप उनके मुंह पर पूरे नाप की दाढ़ियां देखकर, उनके टखनों से 2 इंच ऊंचे पजामे देखकर, उनके माथों पर नमाज के घट्टे देखकर और उनकी लंबी लंबी नमाजें और मोटी मोटी तस्बीहें देखकर समझते हैं कि बड़े दीनदार और इबादत गुजार हैं। यह गलत फहमी भी इसी वजह से है कि आपने इबादत और दीनदारी का मतलब ही गलत समझा है। आप समझते हैं कि हाथ बांधकर किबले की तरफ मुंह करके खड़ा होना, घुटने पर हाथ रखकर झुकना, जमीन पर हाथ टेक कर सजदा करना और कुछ तय किए हुए लफ्ज जबान से अदा करना, बस यही थोड़े से काम और हरकतें ही इबादत है। आप समझते हैं कि रमजान की पहली तारीख से शव्वाल का चांद निकलने तक रोजाना सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने का नाम इबादत है। आप समझते हैं कि कुरान के कुछ रुकू जबान से पढ़ देने का नाम इबादत है। आप समझते हैं कि मक्का जाकर काबा के चारों तरफ तवाफ करने का नाम इबादत है। मतलब आपने कुछ कामों की जाहिरी शक्लों का नाम इबादत रख लिया है, और जब कोई शख्स इन शक्लों के साथ इन कामों को पूरा कर लेता है तो आप ख्याल करते हैं कि उसने खुदा की इबादत कर ली। और इस आयत मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया है कि वे मेरी इबादत करें का मकसद पूरा हो गया। अब वह अपनी जिंदगी में आजाद है कि जो चाहे करें।
عبادت پوری زندگی میں بندگی۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کے قانون پر چلیں اور ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو۔ آپ کی ہر سرگرمی اس حد کے اندر ہو جو خدا نے آپ کے لیے طے کی ہے۔ آپ کا ہر کام اس طریقے کے مطابق ہو جو خدا نے بتا دیا ہے۔ اس ڈھنگ سے جو زندگی آپ بتائیں گے وہ پوری کی پوری عبادت ہوگی۔ ایسی زندگی میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی، کھانا بھی عبادت ہے اور پینا بھی، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے اور بات کرنا بھی، یہاں تک کہ بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچوں کو پیار کرنا بھی عبادت ہے۔ جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری کہتے ہیں وہ سب دینداری اور عبادت ہیں، اگر آپ ان کو انجام دینے میں خدا کی طے کی ہوئی حدوں کا لحاظ کریں اور زندگی میں ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلے کہ خدا کے نزدیک جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا، فرض کیا چیز کی گئی ہے اور منع کس چیز سے کیا گیا ہے، کس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ مثلاً آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کام میں بہت سے موقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں حرام کا مال کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے خدا سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر لائے تو یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے میں خرچ کیا یہ سب عبادت تھا، اور یہ روٹی گھر لا کر جو آپ نے خود کھائی اور بیوی بچوں کو اور خدا کے بتائے ہوئے دوسرے حقداروں کو کھلائی، اس سب پر آپ اجر و ثواب کے حقدار ہو گئے۔ آپ نے اگر راستہ چلنے میں کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا اس خیال سے کہ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر کسی بیمار کی خدمت کی یا کسی اندھے کو راستہ چلایا یا کسی مصیبت کے مارے ہوئے کی مدد کی تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر کسی سے بات چیت کرنے میں جھوٹ سے، غیبت سے، گالی بکنے اور دل دکھانے سے پرہیز کیا اور خدا سے ڈر کر صرف حق بات کی تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں گزارا وہ سب عبادت میں لگا۔ اس لیے خدا کی اصلی عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک آپ خدا کے قانون پر چلے اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ اس عبادت کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے، یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس عبادت کے لیے کوئی ایک شکل نہیں ہے، ہر کام اور ہر شکل میں اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں وقت خدا کا بندہ ہوں اور فلاں وقت اس کا بندہ نہیں ہوں، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت اس کی بندگی اور عبادت کے لیے ہے اور فلاں وقت اس کی عبادت اور بندگی کے لیے نہیں ہے۔ بھائیوں، آپ کو عبادت کا مطلب معلوم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندگی میں ہر وقت اور ہر حال میں خدا کی بندگی اور اس کے حکم پر چلنے کا نام ہی عبادت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ کیا چیز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ عبادت جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہے، ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ نماز آپ کو دن میں 5 وقت یاد دلاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اسی کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ روزہ سال میں ایک بار اور پورے مہینے تک آپ کو اسی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کو بار بار دھیان دلاتی ہے کہ یہ مال جو تم نے کمایا ہے وہ خدا کی دین ہے، اس کو صرف اپنے من کی خواہشوں پر خرچ نہ کر دو بلکہ اپنے مالک کا حق ادا کرو۔ حج دل پر خدا کی محبت اور اس کی بڑائی کا ایسا نقش بٹھاتا ہے کہ ایک بار اگر وہ بیٹھ جائے تو ساری زندگی اس کا اثر دل سے دور نہیں ہو سکتا۔ ان سب عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس لائق ہو گئے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی عبادت بن جائے تو بے شک آپ کی نماز نماز ہے اور روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے اور حج حج ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو صرف رکوع اور سجدہ کرنے اور بھوک پیاس کے ساتھ دن گزارنے اور حج کی رسمیں ادا کر دینے اور زکوٰۃ کی رقم نکال دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ ان ظاہری طریقوں کی مثال تو ایک ایسی ہے جیسے ایک جسم کی اگر اس میں جان ہے، وہ چلتا پھرتا ہے اور کام کرتا ہے تو بے شک وہ ایک زندہ انسان ہے، لیکن اگر اس میں جان ہی نہیں تو وہ ایک مردہ لاش ہے۔ مردے کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک سب ہی کچھ ہوتے ہیں مگر اس میں جان ہی نہیں ہوتی، اس لیے آپ اسے مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر نماز کے ارکان پورے ادا ہو یا روزے کی شرطیں پوری ادا کر دی جائے مگر خدا کا ڈر، اس کی محبت اور اس کی وفاداری و فرما برداری نہ ہو جس کے لیے نماز اور روزہ فرض کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک بے جان چیز ہوگی۔ اگلے خطبوں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک کس طرح اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے، اور اگر ان عبادتوں کو آپ سمجھ کر ادا کریں اور ان کا اصل مقصد پورا کرنے کی کوشش کریں تو اس سے آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔